عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ مبارک کو ہم نے سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک شروع کیا تھا پڑھنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے یعنی مسلمانوں کے چھوٹے بچوں پر رحمت اور شفقت اور پیار والا معاملہ نہیں کیا اور ہمارے بزرگوں کی بڑوں کی عزت اور ان کا احترام نہیں کیا، اور اسی طرح اسی ارشاد مبارک کا یہ حصہ ہے کہ جس سے ہمارے علماء کا اہل علم کا احترام و اکرام نہیں کیا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ تین بڑے موضوع کرتے ہیں. ان میں سے پہلا موضوع، پہلی تفصیلی بات یعنی بچوں پر شفقت و رحمت اور ان کی تربیت وغیرہ کا ذکر پچھلے جمعہ کو ہوا. آج اسی ارشاد مبارک کی روشنی میں
ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اسلام میں بڑوں کا احترام کتنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور یہ ہدایات اس لیے بیان کرنا، سننا، سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، صرف انہی چند احکامات کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام پوری زندگی کا دستور عمل ہے. پوری زندگی کس طرح گزارنی ہے اسلام کو سارا طریقہ بتاتا بھی ہے. اور اسلام کا اخراج اور ضد یہ ہے، حکم یہ ہے کہ انہی طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات پر کافی روشنی ڈالی ہے. خود جو فرمان رسالت ہم نے پڑھنا ہے، آپ اسی پہ غور فرمائیں کہ بظاہر یہ چھوٹے سے 3 عمل ہیں: بچوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا اور علماء کا اکرام کرنا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ان چھوٹے سے اعمال کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا تعلق ہی ختم کر رہے ہیں کہ اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو یہ کام نہیں کرتا. تو دوسرا پہلو اور دوسرا عنوان اور موضوع اس ارشاد مبارک میں یہ ہے کہ بڑوں کا احترام. مطلب یہ حق صحیح کہ جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو بڑے میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، ماں اور باپ. وہ سب سے زیادہ کہ حقدار ہے اور لائق ہے کہ بندہ ان کا فرمانبردار بنے. اور اس سلسلے میں بھی کیونکہ کوتاہی بہت زیادہ ہے، واقعات سنانے لگوں تو وقت بیت جائے گا. بڑے بدبخت بچے بھی آج موجود ہیں جو اپنی ماں کے سامنے اونچا بولتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. بڑے بدبخت بچے آج بھی موجود ہیں جو اپنے والد کے سامنے اونچا بولتے ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے. اسی طرح ماں باپ کے بعد یعنی خاص طور سے باپ اگر چلا جائے دنیا سے تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بڑا بھائی ہوگا اس کا درجہ ایسے سمجھو جیسے باپ. اور اسی طرح اساتذہ اس میں آ جاتے ہیں. معاشرے میں رہنے والے عام افراد بھی جو کسی بھی لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، رتبے اور درجے اور عہدے کے لحاظ سے آپ سے بڑے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا بھی احترام کریں. یعنی
والدین، بھائی، ماں، باپ، یہ سب تو رشتے دار ہیں نا۔ اللہ کے کریم اور عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوکر کبیرہ نام بول کے سارے افراد کو شامل کر دیا کہ جو بھی بڑا ہوگا چھوٹوں پر لازم ہوگا کہ اس کا احترام کرے، چھوٹوں پر ضروری ہوگا، ان کا فرض بنے گا کہ اس کے سامنے احترام سے بولے۔ تو جو بدعملی ہے وہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ مثبت انداز میں یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم نے بھی بڑا اس پر زور دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بڑی سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کے دو تین مقام دیکھیے، فرمایا لوگوں تمہارے پروردگار نے تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہارے خالق و مالک اور رازق نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور یہی حکم دیا ہے تمہیں، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا حکم ہے کہ اللہ یہ سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری، اور اسی ضروری، اہم اور بڑے فیصلے کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہمارے موضوع کے متعلق، فرمایا اسی سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے لازمی اور سب سے بڑے حکم کے ساتھ تمہیں یہ حکم بھی تمہارے رب نے دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے ہر قیمت پر اس نے سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے، عمدہ طریقے سے پیش آنا ہے، خوبصورت انداز سے ان کے ساتھ معاملہ فرمانا ہے۔ اور ذرا تفصیل دیکھیے قرآن کس حد تک کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنی باریکی میں جا کے بات سمجھائی ہے۔ فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری سے حد تک کرنی ہے تم نے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، ماں یا باپ یا ماں تیری عمر میں تیرے سامنے تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب دیکھیے ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے بچپن سے ویسے ہی کام لایا تھا کہ اے بچے تو ماں باپ کی مانتی ہے،
یہ بڑی غور اور توجہ طلب بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے جب چھوٹا ہے نا تو اس نے تو ماں باپ کے پیچھے ہی جانا ہے. جس عمر میں سرکشی آتی ہے، جس عمر میں بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہے، یہ جو قدیم زمانے کے لوگ ہیں، نئی زمانے کی ہوا بھی نہیں ان کو لگی. جب یہ ذہن بننے لگتا ہے نا بندے کا، تو وہ عمر ہوتی ہے جب والدین پورے ہو چکے ہو. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے وہ عمر نہیں بتائی کہ جب تم بچے ہو تو ماں باپ کی مانی اس بھی ہے، بلکہ در حقیقت اسی وقت کا بچہ فرما بردار ہوگا تو بڑے ہو کے فرما بردار بنے گا. لیکن خاص کر جو پہلو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا وہ بڑھاپے کا ہے، جب بندہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے اور والدین کو اولڈ فیشن کے لوگ کہنے لگ جاتا ہے. اللہ نے بھی اسی زمانے پر بات کی ہے. فرمایا او کلاہما، ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں. اللہ تو بات مانتی ہے، کس انداز سے مانتی ہے، یہ اللہ نے انداز دے دی ہے. فرمایا ولا تقل لهما، ان کے سامنے ان کی بات نہیں کرنی، ان کو جھڑک بلا تنہرہما کو سنا دیتا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. اور آج کچھ بچے جب تک یہ حقیقت میں بتانے لگا گالی نہ دے رہے ماں باپ کو سکون دیا. اللہ کے قرآن کی یہ صحیح تعلیمات اگر سامنے رکھی ہوتی تو یہ منظر نہ نظر آتے. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے جب بھی تیرا منہ کھلے، تیرے ہونٹ ہلے، تیری زبان لفظوں سے آشنا ہو تو قولا کریما، بات ہم نے نرم کرنی ہے. اور میرے دوستو یہ آزمائش اور امتحان کا بڑا مرحلہ ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. وہ بھی پوری دنیا کے بڑے خاص ہوتے تھے اپنی عمر میں، لیکن اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے کہ جیسے جیسے جسمانی اعضاء کمزور پڑتے ہیں، سوچ بھی کمزور ہو جاتی ہے، علم بھی کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پر ہی ہمارے اولاد کا یہ امتحان بنتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ پوسٹ پڑھتے رہتے ہو کہ باپ نے پوچھا نا بیٹے کو، بیٹا یہ دماغ کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کبا بیٹھا ہوا ہے. اس نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بتایا تو ہے کبا بیٹھا ہوا ہے. پھر اس نے پوچھا بیٹا یہ دماغ کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے سخت تراز ہو کے کہا ایک بار کتنی بار اور سب کوئی کام نہیں، کہاں ہے ہوگی. تو بیٹے باپ نے بیٹے کو خاطب کر کے بتایا بیٹا یہی منظر تھا، تو 10 دفعہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، تو میں 10 دفعہ تجھے بتاتا تھا اور میں نہیں چڑھتا تھا. چڑھنا بنتا بھی تھا، میں باپ تھا تو بیٹا.
اور آج تو میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ مجھے بتا سکے کہ یہ کیا لکھا ہوا کیا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اتحاد پر ہے. یہ ٹائم مجھے بتانا وہ بڑی خراب ہے. تو یہی عمر ہے اتحاد کی کہ جب تمہیں پڑھا کر لکھا کر پال کر پوس کر انہوں نے بڑا کر دیا تو اب اپنے خون کی گرمی کو کے سامنے مت ظاہر کیا. اس لیے اللہ نے بچپن کے موسم کی بات نہیں کی کہ بچپن میں اپنے والدین کی بات ماننا بلکہ فرمایا وہ جب پورے ہو جائیں تو پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ پہلو بھی دیکھیے کہ اپنا نرمی والا ذلت والا پہلو ذل کا بنایا نرمی سے مراد بنا ہوا یہ لفظ رحمت کے ساتھ یعنی پوری ہمدردی کے ساتھ ان کے سامنے اپنی عاجزی کا پہلو جھکا کر رکھنا. یہ اخلاقیات کی مصنوعی کتابوں سے یہ میں کالج نہیں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ اخلاقیات کی سب سے لارحیل کتاب سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معیار ہونا چاہیے فرمانبرداری کا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور جس طرح تجھے ادب سے وجود میں لانے کے لیے دنیا میں لانے کے لیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے یا اللہ بیٹی دے دے. راتوں کو اٹھ کر بھی تنہائیوں میں بھی اپنی نمازوں میں بھی دعاؤں میں بھی والدین نے تجھے مان کر لیا ہے. بچپن میں جب تو ذرا بیمار ہوتا تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی تھی. ماں گیلی جگہ پہ خود سوتی تھی تجھے سوکھی ہوئی جگہ پر خشک جگہ پر سلاتی تھی تاکہ تیرے تیری نیند اور تیرے آرام میں خلل نہ آئے. اور پھر تیری زندگی کے لیے تیری صحت کے لیے تیری جوانی کے لیے تیری پڑھائی کے لیے تیری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے والدین ہر وقت اللہ کے سامنے دامن پھیلائے رکھتے تھے. تو اب تیری باری ہے لہذا تو بھی یوں کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ پروردگار عالم میری اس کمزور ماں پر میرے محنتی اور ہمدرد و غمخوار و غمگسار باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں میرے لیے یہ رحم کے جذبات رکھا کرتے تھے. جس طرح تکلیفوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ محنت کے ساتھ مزدوریاں کر کے انہوں نے مجھے پالا ہے میرے اللہ اسی طرح میں بھی آپ کے دربار میں آپ کی درگاہ میں آپ کے سامنے دست بدعا ہوں کہ یا اللہ ان دونوں پر بھی رحم فرما. اور یہ دعا جو ہے یہ ہر بندے کو عربی میں یاد کر لینی چاہیے. اور عربی میں یاد کر کے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو رٹی رٹائی دعا ہے ہماری ربی جان کی قیمت سنا دیتا ہے. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے بڑا سا کرنا ہے اور کڑوے مسئلے کی عادت ہے نا کڑوا مسئلہ ہے. اس میں بھی ایک وہ ہر بندہ نہیں مانگنا چاہتا. ہر بندے کو ربی جالنی والی دعا نہیں مانگنی چاہیے. خاص کر ان لوگوں کو جن کے والدین، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مشرک
سمجھائیے جن کے والدین نے شرک کیا ہے، شرک کی حالت میں مرے ہیں، وہ رب جاتی حکیم الصلاۃ من ذریتی ورضوان چھوڑ دیں، اس کی جگہ اور قرآن دعائیں یاد کریں اور یہ دعائیں یاد وہاں پڑھا کریں۔ لیکن جن کے والدین اللہ کے فضل و کرم سے فطرت اسلام اور فطرت توحید پر رہے ہیں، وہ ضرور وعدہ کریں اور ساتھ یہ دعا بھی ایڈ کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کی یوں فرما برداری کرتی ہے، اور ایک پہلو ذرا اور بھی دیکھیے کہ کس حد تک کرنی ہے اور کس لیے کرنی ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن حکیم نے ایک اور جگہ پر بیان فرمائی، دو تین جگہ پہ ہے، آپ ایک مقام پڑھ لیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والدین کے اصل و مقام و مرتبہ کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس لیے میں یہ حکم دے رہا ہوں تمہیں کہ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی جو بات ہو مانتے چلے جانا ہے، ان کے سامنے اپنی عقل اور چالاکی اور ہوشیاری کے پھل نہیں دکھانے، ان کے سامنے اپنی تعلیم کا بڑا پن ظاہر نہیں کرنا کہ میں جو عالم ہوں، میں جو بھی یہ بات سنوں میں پڑھا کیا ہے، میں نے ایم کیا، تم نے کیا کیا ہے، یہ وہاں نہیں کرنا، بلکہ ہر انداز میں، ہر صورت میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اور ان کا فیصلہ اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں بھی ماننا ہے۔ سمجھا رہے ہیں نا جی؟ یہ اطاعت کی اصل صورت ہے، اصل طریقہ ہے کہ والدین کا حکم اپنے اوپر بھی لاگو ہو، اپنی بیوی کے اوپر بھی، اپنی اولاد کے اوپر بھی، اپنے مال میں بھی۔ اور ایک ضروری گزارش یہاں ایک اور کر دوں، کچھ علاقوں کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، لیکن اسلام آئے ہی ان رواجوں کو بدلنے کے لیے، تو جہاں کہیں بات ہو رہا ہو، جہاں جو میں کہنے لگا ہوں وہاں اگر آپ کو نظر آئے تو بجائے اس کے تو اس کو جون کا چون چھوڑا جائے، اس کو بدلنے کی کوشش کروائے۔ اور وہ کیا ہے، کئی علاقوں میں ماں کو بڑے طریقے سے حفاظت کیا جاتا ہے، ماں کتنے چل رہی ہے، ماں کتنے ابا کتنے چل رہی ہے، ابا خود روٹی پکائیے، اسی طرح باپ کو بھی اکیلے لفظ سے پکارا جاتا ہے، ابا کتنے چل رہا ہے، ابا کتنے آیا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یعنی تم کا لفظ جو ہے نا باہر کا لفظ یہ بولا جا رہا ہے۔ تو اب اس کو یہ نہ کہیے کہ ہماری برادری کا رواج ہے، ہماری گلی کا رواج ہے، ہمارے محلے کا رواج ہے، اسے فوری طور پہ بدلیے اور اس کو جمع کا سیکھا بولیے۔ ماں جی کدھر جا رہے ہیں آپ، ماں جی کھانا پکایا ہے آپ نے کہ نہیں، یہ ماما کہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے، فیشن آ رہے ہیں، لیکن کم از کم ساتھ جن کا لفظ سے تمہارے اپنے بچوں سے ان کو بولنے ہی نہ دے، جب بھی وہ باپ یا ابا یا پاپا کہے اس کو روکے اور ٹوکے، اور کوئی دور میں دے آپ جی لگاؤ، بابا جی کہو، جی کہو، اور اسی طرح ماں کے بارے میں بھی کوئی دور پہ ٹوکو۔ اور آپ سب گھر ہے سب کا اور اہل و عیال والے ہیں، ایک کل کی بات میں بتاؤں، ماں باپ میں جو ہوتا ہے نا اولاد احترام کرتی ہے، وہ بھی
لیکن اگر ماں سے وہ بچہ آیا ہے نہیں آیا تو بیٹوں نے بھی کہنا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اسی طرح باپ جب اولاد کے سامنے ماں کی توہین کرتا ہے کہ نہیں یہ وہ فلانی تو بچوں نے تو سمجھنا ہے یہ کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری سب کہ اس انداز سے پرورش کیجیے اپنی اولاد کی کہ آج ہی ان کو پتا ہو کہ ہم نے صرف ماں نہیں کہنا صرف ابو نہیں کہنا بلکہ جی کر کے بلانا ہے. تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے ضروری ہے. لیکن ایک جگہ پہ اللہ اپنی اطاعت سے روک دیتے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے اور یہ ہمارا توحیدی سچ ہے اسے دینا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تیری باپ بیوی تیری اولاد تیری علم تیرے عمل تیری اپنی ذات کے حوالے سے تیری ماں تیری باپ کا ہی حکم چلنا ہے عابد ہونا ہے. لیکن ایک مقام ایسا آنا ہے جب تم نے وہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی اور وہ یہ ہے فرمایا ہر صورت میں ہر انداز میں ہر حالت میں غصے میں خوشی میں اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے ان کا حکم سر آنکھوں پر رکھنا ہے. لیکن غیر مخاطب اگر تو کوشش کریں گے تجھے مجبور کریں گے تو میرا شریک ٹھہرائے. اگر ان کی یہ کوشش ہو وہ یہ کہیں کہ میں تجھے ماں کہے میں تجھے بستی سارا نہیں پڑھنے کی فلانے جگہ پہ جا کے سجدہ نہ کیتا فلانے جگہ پہ جا کے نظر سے مدد نہ بنی تو میں تجھے بخشنا نہیں. اس طرح کی حدیں وہ ڈالتے رہیں گے. یہاں اللہ فرماتے ہیں بات میری ذات کی آ گئی ہے لہذا میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تمہارے ماں باپ تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی. فرمایا بلا ہوا پھر ان کی بات نہیں ماننی. لیکن اس کے باوجود پھر سلوک کیسا کرنا ہے. فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا. اس کے باوجود دنیاوی لحاظ سے تمہیں بڑا ہی عمدہ سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. تو بہرحال میرے محترم دوستوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا قیامت والے دن رزلٹ کے لیے میرے پاس نہ آئے وہاں کا انتظار نہ کرے. میں محمد کہتے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ہی بتاتا ہوں لیس منا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا جس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا. بڑا والد بڑا ہی ہوتا ہے بڑا بھائی کوئی بھی معاشرے کا بڑا بندہ اس کا احترام جس کے دل میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھوس اور بڑی مستند حدیث ہے. آپ نے فرمایا نہیں ثابت تھا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل وہ کلیئر رہے اس معاملے میں صاف ستھرا اپنا دیکھ کرے کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑی باریکی میں جا کے تربیت فرماتے. ایک تبرک کے دور میں واقعہ سنیے. ایک وفد آیا حاضر خدمت ہوا کچھ لوگ آئے تو ان میں سے ایک چھوٹا عمر کے لحاظ سے چھوٹا بندہ یعنی اس قافلے میں کچھ لوگ اس سے بڑے بھی تھے. تو جب گفتگو کا آغاز ہوا تو اس چھوٹے بچے نے بچہ نے ویسے عمر چھوڑی تھی دوسروں کی بنسبت ویسے اچھی عمر کا تھا
لیکن دوسروں کی بنسبت ذرا تھوڑی عمر کا تھا تو آغاز گفتگو کا اس سے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز میں اکثر آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو فرماتے تھے نا وہ یہ نہیں ہوتے تھا کہ چلو بچہ ہے چلو کل کر لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر اسی لمحے فوراً فرمایا کرتے تھے. آپ نے ایسے دیکھا کہ وفد میں شامل بڑے بندے خاموش ہیں اور وہ بولنے لگا ہے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بڑے کو موقع دے, بڑے کو بات بڑا بتا شروع کرے. اور اسی وقت وہ مثال بھی خاموش ہو گیا اور بڑوں نے گفتگو کا آغاز فرمایا. تو یہ بہت بڑا پہلو ہے اسلام کا, بڑوں کا احترام. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ جو اس میں لیس منا دھمکی ہے اور سزا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تعلق کی منقطع کر دیتے ہیں ایسے بندے کا. اللہ پاک توفیق دے کہ یہ لیس منا کا جو لفظ ہے یہ ہم